دوستو ایک طرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فائنینشیل مدد لینا چاہتی ہے، اور دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں اپیل کر دیا ہے کہ ہمیں لون چاہیے۔ اگر ہم دوسری سائڈ پر دیکھیں، بھارت جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر پی ایم مودی 16 ایئرپورٹس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ سب کو پتا کہ انڈیا مارکیٹ ہے، کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے۔ یہ ہم ترقی کرنے کے بجائے اور زیادہ سے زیادہ پیچھے آ رہے ہیں۔ پڑوسی ملک 16 ایئرپورٹس ایک ساتھ افتتاح کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی ایئرپورٹ، اپنی جو ہے بندرگاہیں، وہ بھی گروی رکھ دی ہیں۔ لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس آگ ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہمیں لون لینا پڑتا ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے۔ دوستو ایک طرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فائنینشیل مدد لینا چاہتی ہے، اور دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی بل گیٹس ہیں جو ابھی حال ہی میں آئے ہوئے تھے مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں۔ سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف مکیش امبانی جو ہے کہ وہ گیسٹ ہیں اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ سب کو پتا کہ انڈیا مارکیٹ ہے، کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے۔ انڈیا جو ہے اس نے سینکڑوں بلکہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آرڈر کیا تھا جہازوں کا۔ انڈیا کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایویشن مارکیٹ انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور دو دنیا کے جو بڑے لارجسٹ پلین میکرز ہیں، بوئنگ اینڈ ایئر بس، بوئنگ امریکہ میں اور ایئر بس یورپ میں، دونوں ہی بڑے بینیفیشری ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں اب لاسٹ فیبری میں آئی تھنک ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ جو کہ انہوں نے لے لی، اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر بیس، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں۔ یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر۔ سو میں آپ کو مزے کی بات ہوں، ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ، آ کے دیکھو اب وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی۔ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں۔ اب انڈیا کے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ممالک جو آذربائیجان، کینیا، ویتنام، ان سب سے ڈائریکٹ فلائٹس چلتی ہیں۔ جس چیز کی مجھے تکلیف ہوتی ہے نا، میں ایز اے پاکستانی میں فیل کرتا ہوں کہ یار بجائے اسی کے لوگ، اور ہر ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یار غریب ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، یار ان کا کچھ خیال کرو، ان بیچاروں کی کوئی زندگیاں بہتر کرو۔ اس طرح دنیا ہماری مدد کر رہی ہے، اس طرح دنیا ہماری مدد کر رہی ہے، اینڈ اس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان نیکسٹ 10 ایئرس یو ول سی دس، دا ورلڈ فرام یورپ اینڈ امریکہ والے جو ہیں وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے۔ یہ جو 16 ایئرپورٹ بن رہے ہیں، آپ وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے، اور انڈیا سے پھر وہ ویتنام اینڈ ملیشیا اینڈ انڈونیشیا اینڈ آسٹریلیا اینڈ یہ وہاں جایا کریں گے۔ سندھیا صاحب کو سن رہا تھا، یہ وہ سینگ 42,000 انڈین کروڑ روپے، 42,000 انڈین کروڑ کی لاگت سے یہ پروجیکٹ آئیں گے، اور یہ ساری ایشیا پیسفک کے لوگ یقین کر کے مانیے، یہ سارے افریقہ سے جہاز اڑے کریں گے، یہ یہاں آئے کریں گے انڈیا، اینڈ یہاں سے یہ یورپ اور یہ مڈل ایسٹ جایا کریں گے، یا یورپ بھی یہیں سے جائیں گے۔ دے آر ناٹ یو اے ای، دے آر ناٹ ابو دھابی، دے آر ناٹ ادرس، دے آر ناٹ قطر، دے ڈونٹ ہیو دیٹ آئل ریزروس، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس آگ ہے، اینڈ دے آگ از یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو آگ ہے نا، دیٹ از بیسیکلی ان کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو کچھ عرصے سے، پچھلے 9 سالوں میں ایئرپورٹس کی تعداد بھی ڈبل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، میرے خیال ہے 74 سے 140 ہو گئی ہے، اور سنیں 2030 تک وہ 230 ایئرپورٹس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سو 2030 the target is to take the airports to 230، اور یہ اس وقت تک، یہ ابھی تک سے پہلے سے جو گورنمنٹ نے تقریباً $11 بلین ایئرپورٹس پہ لگایا ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ اسی لیے اگلے دن جو تارڑ صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اینڈ ہی واز شیئرنگ کہ وہاں پہ جو کیا نام ہے اس کا، ایئرپورٹ، دلی ایئرپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ اٹ واز ویری ٹرانسفارم، نیا ہو گیا ہے، اس میں بہت کچھ اور چیزیں ہیں ایسی،
جس پہ انہوں نے کافی کام کیا. سو دے آر انہینسنگ اپنے کلچر کو, ویلیوز کو, ان چیزوں کے اوپر. ایک ڈیولپمنٹ ملک کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ وہ لون نہ لے, اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو. جتنی آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہے آپ اس کو لے کر چلیں, نہ کہ آپ قرضہ لے کے تو کوئی کام سٹارٹ کریں. اس میں برکت بھی نہیں پڑے گی اللہ کی طرف سے. تو اس لیے میرے نزدیک تو لون لینا بالکل غلط ہے. یہ ہم ترقی کرنے کے بجائے اور زیادہ سے زیادہ پیچھے آ رہے ہیں. پڑوسی ملک 16 ایئرپورٹس ایک ساتھ افتتاح کر رہا ہے. ہم نے اپنی ایئرپورٹ, اپنی جو ہے بندرگاہیں وہ بھی گروی رکھ دی ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے ملک میں جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو یہاں پر نہیں ہے. کیونکہ پڑھی لکھی عوام کو یہاں سے جانا پڑا ہے دوسرے ملکوں میں, براڈ میں. کیونکہ ان کو یہاں پر جابز نہیں مل رہی. ہمارے ملک کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہمیں لون لینا پڑتا ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے. بنی جن نے شادی کی اپنے بیٹے کی, تو انہوں نے صرف اپنے جو فیملی ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنی کنٹری میں ان لوگوں کو بلایا ہے جو ٹیکنالوجی کے آنرز ہیں. تو ایسے ہی ملک آئے ہیں, موجود ہے وہاں پر, بالکل ایسا ہی ہے, اور ان کی سافٹ پاور دیکھی ہے. ایسا ہی ہے. تو تبھی تو ان کا ملک گرو کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے. وہاں بل گیٹس, مارک زکربرگ, بڑی بڑی پرسنالٹیز, ریحانہ جیسی بڑی بڑی پرسنالٹیز وہاں پر موجود ہے. یہاں پر کوئی آنا پسند نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم کہیں ان سے لون کی اپیل نہ کر دیں. ایک IMF کا کسی کے پاس بھی وہ نہیں جاتے, وہ سب کو اپنے پاس بلاتے ہیں. ان میں ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. وہ تو بہت ترقی میں ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کا کیا بنے گا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں آج ہم سے ترقی کر کے ہم لونز مانگتے رہ گئے؟ پھر ہم ان کو کہتے ہیں وہ غریب ملک ہے. یار ان کی مینجمنٹ اچھی ہے شاید, یا ان کے حکمران اچھے ہیں شاید, یا ان کا طریقہ کار اچھا ہے شاید. عوام بھی ہماری عوام ماشاءاللہ مسلمان ملک ہے یہ, عوام بھی ہماری اچھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن پتہ نہیں کہاں پہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے. لون پہ لون, لون پہ لون. وہ کہتے تھے نا ایک, وہ کیا, تاریخ پہ تاریخ. ایک دیش کا انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس دیش میں کتنی زیادہ اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی, وہ چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہو, ٹورزم ہو یا پھر مینوفیکچرنگ ہو, سروسز سیکٹر ہو. یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے میں کتنا سمے لگ رہا ہے ایک پرٹیکولر جگہ میں. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت سرکار نے لگ بھگ $10 بلین انویسٹ کیے ہیں بھارت کی ایویشن انڈسٹریز میں نئے ایئرپورٹ بنانے میں. پچھلے کچھ سالوں سے بھارت کے اندر ایئرپورٹس کا جو نرمان ہے وہ بہت ہی یدھ استر پر چل رہا ہے, اور آنے والے سمے میں یہ جو نرمان کاریہ ہے یہ بہت ہی تیزی سے آگے بڑھے گا. ابھی جتنے ایئرپورٹس ہیں اتنے ایئرپورٹس کو جسٹ ڈبل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ کو ٹرانزٹ ہب کی طرح دیکھتے ہیں, جبکہ بھارت کے اندر اگر اس لیول کا انفراسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ کنوینئنٹ رہے گا. اس پر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں ہم بل گیٹس اور میلنڈا فاؤنڈیشن سے لون لینے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, وہیں دوسری طرف بل گیٹس بھارت میں مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں باراتی اور جناتی کی طرح شامل ہو رہا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کتنا ڈفرینس آ چکا ہے.